نہ صرف ہمیں بلکہ سب اہل سنت بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ کیا بنی کہ پیغمبر خدا کی حضرت کو اس انداز سے رلایا گیا، در بدر کرایا گیا، ان کے اوپر ظلم ستم ڈھائے گئے کہ جس انداز میں زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ظلم ستم نہیں ڈھائے کرتے۔ اسی بات کا فرمان ہے اس تمام کی بارگاہ میں ہم سب کو رہنے کی شرف حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ شبیل یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی حرمت کا خیال زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی رکھتے ہیں، اس حرمت میں قتل و غارت کریں حرام سمجھتے تھے، لیکن افسوس اسی مہینے میں ہمارا گھر اجاڑا گیا، ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، ہماری مستورات مفہوم عرض کر غذائیں اتاری گئی، ہمیں بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، بہت بڑا ظلم ہوا، وہ بھی کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھ میں، عام انسانوں کے ہاتھ میں، اور پھر ان کے ہاتھوں جو مسند رسالت پر بیٹھنے کے دعوے دار تھے۔ عرض کے ختم ہوگی کربلا، مظلوم کربلا کی، اور ثانی زہرا کربلا شروع ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے ثانی زہرا کو القاب میں ایک ہے شریکۃ الحسین، ثانی زہرا شریک ہے حسین کی، لیکن دیکھیے عصر عاشور تک جتنی مصیبتیں حسین پر آئی ہیں سب ثانی زہرا شریک ہیں۔ انصاف یہ حق بات ہے، عصر عاشور تک جتنے مصائب مظلوم کربلا پر آئے ہیں ثانی زہرا شریک ان سب مصیبتوں میں، لیکن اس کے بعد ثانی زہرا نے تنہا سارے مسائل جھیلے، تنہا ساری مصیبتیں برداشت کی۔ عجیب ذمہ داریاں نبھائی ہے ثانی زہرا نے بھائی کی شہادت کے بعد۔ میں صرف چند ذمہ داریاں آپ کے سامنے عرض کروں، باقی ساری باتیں چھوڑوں گا کہ کون سی ذمہ داریاں تھیں ثانی زہرا کی اور کس انداز میں نبھائے اس ثانی زہرا نے۔ ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی ثانی زہرا کی کہ ثانی زہرا کا مسئلہ پہلے عرض کروں کون ثانی زہرا، بہت خوبصورت جملہ شعر شاعر کا، کون زینب کہ زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر، عام خاتون نہیں ہے، زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر، زینب کے بعد ثانی زینب نہ ملی، زہرا کے بعد زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر، زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی۔ اور کون زینب؟ وہ زینب عجیب تخیل ہے جناب بیتاب لوری صاحب کا، نایاب بیتاب لوری کا یہ تخیل سب نے بیان کیا ہے کہ ثانی زہرا رضا مانگ رہی تھی۔ ان کا تخیل دیکھیے ذرا، کہتے ہیں خیمہ نہ ہماری نہ رضا مانگ رہی، واقعی نایاب تخیل اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ ثانی زہرا کیا مانگ رہی تھی، خیمہ نہ ہماری نہ رضا مانگ رہی ہے، اے اہل نظر دیکھیے کیا مانگ رہی ہے۔ دوبارہ اس کا خیمہ نہ ہماری نہ رضا مانگ رہی ہے، اے اہل نظر دیکھیے کیا مانگ رہی ہے، 2 لال فدا کر کے پیغمبر کی نواسی اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے۔ 2 لال فدا کر کے، واقعی ثانی زہرا سے یہی بات سجتی ہو جاتی ہے کہ 2 لال فدا کر کے پیغمبر کی نواسی اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور زینب کتاب عشق دو باب از کربلا و دمشق، فارسی کے شاعر کہتے ہیں کتاب عشق 2 باب از کربلا و دمشق، یہ کی حسین رقم کر کے کری زینب، حقیقت ہی سر نے در نئے نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب۔ اگر ثانی زہرا نہ ہوتی اور مظلوم کربلا کی رگوں سے بہنے والے لہو کو اس طرح خوش رگوں منتقل نہ کرتی تو خون کربلا کی زمین میں جذب ہو جاتا اور اس کی وہ تاثیر یقیناً نہ ہوتی جو آج 14 صدیوں بعد تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو چند ذمہ داریاں تھیں ثانی زہرا کی بھائی کی شہادت کے بعد۔ ایک ذمہ داری یہ تھی ثانی زہرا قافلہ سالار، ان کی قافلہ سالار، مستورات کی قافلہ سالار، بیواؤں کی، یتیموں کی، اور بچوں کی جن کا حسین کے بعد اور عباس کے بعد کوئی اب نہیں رہا تھا۔ ایک قافلہ سالار کی ذمہ داری نبھائی ہے ثانی زہرا نے، اور کس انداز سے واقع نبھائی ہے، اس انداز سے نبھائی ہے ان یتیموں کی، ان بچوں کی اور ان بیواؤں کی ذمہ داری اس انداز سے نبھائی ہے ثانی زہرا نے، اور واقعی تاریخ رقم کی ہے ثانی زہرا نے، صبر کی، ایثار کی، اور واقعی حسین کی یتیموں کی حفاظت کی۔ صرف ایک جملہ عرض کر دوں، آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں
ایک دن نے دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. میں نے عرض کیا پھوپھی جان ظاہر ہے یہ باتیں واقع ہم تک پہنچانے کے لیے ہیں، ورنہ امام جانتے ہیں جو عالم غیر معلم، خود امام کی لسان واجب میں لکھی ہوئی امتے انت عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ. ظاہر وہ جو بھی کام کرتی ہے ظاہر بغیر کسی دلیل کے نہیں، اور واقع حکم الہی کتابیں ہے. تو پوچھا سید سجاد نے میں کیا وجہ ہے آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ جناب ظاہر قرآن فرمایا کہ سجاد بیٹا آپ کو تو معلوم ہے نا کہ دشمن کی طرف سے جو کھانا آتا ہے جو پانی ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے حسین کی یتیم سیر ہو کر نہیں کھا سکتے ہیں. آپ کس کے پاس جائیں؟ میں میر میں چھوٹے بچے میرے پاس آتے ہیں، میں اپنے حصے کا کھانا حسین کے یتیموں کو دیتی ہوں. اور اب اتنی نہیں ہو چکی ہوں، اتنی کمزور ہو چکی ہوں، کھڑے ہو کر مجھ سے بات کی پڑتی. ایک اور جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی ثانی زہرا کی، وہ کیا تھی؟ بھائی کے خون کے پیغام کو پہنچانا. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. دشمن کو تحریف سے روکنا، جو تحریف دشمن آگے چند واقعات اس کا جو ڈالنا پیدا کرنا چاہتا تھا، اس تحریف سے دشمن کو روکنا، اور مظلوم کربلا کا جو ہدف تھا، مشن تھا، اس کو صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچانا. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ثانی زہرا کی. اور ایک اور بہت بڑی ذمہ داری تھی ثانی زہرا کی، وہ کیا تھی کہ بھائی کے بعد بھائی کے نسل کو بچانا. یہ معمولی ذمہ داری تھی. ثانی زہرا کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ بھائی کی نسل ختم نہ ہونے پائے، نسل امامت مٹنے نہ پائے، ذریت رسول ختم نہ ہونے پائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ثانی زہرا کی. اور عجیب انداز میں نبھایا ثانی زہرا. غالباً 4 مقامات میرے سامنے ہیں، اور بھی ہو سکتے مقامات ہوں. 4 مقامات پر ثانی زہرا نے سید سجاد کو بچایا ہے، امامت کو بچایا ہے. یہی وجہ علماء ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ جب بھی آپ کوئی خاص حاجت رکھتے ہو معصومین کی بارگاہوں میں، خدا کی بارگاہ میں، تو معصومین کو واسطہ دے. بالخصوص چوتھے امام کے بعد ہر معصوم کو واسطہ دے کس کا؟ ثانی زہرا کا، زینب کبریٰ. کس لیے کہ زینب کبریٰ حق کی حیات رکھتی ہے سب معصومین پر، جو چوتھے امام سے یہ قسم امام. اس لیے اگر نہ ہوتی ثانی زہرا نسل امامت پہنچ جاتے تھے. چند بار میں چند آپ سامنے عرض کر دوں کہ ثانی زہرا نے کس طرح بچایا ہے نسل امامت کو. پہلا وہ وقت کہ جب دشمن نے خیموں پر حملہ کیا نا، خیموں کو آگ لگانے سے پہلے شمر ملعون خیموں میں آیا، مستورات کے سروں سے ردائیں اتاری، خلخال اتارے، پازیب اتارے، زیورات سارے اتارے. شمر ملعون کہاں پر آیا؟ جہاں پر سید سجاد بستر کی دھاری پر پڑے ہوئے. اس ملعون کو جب پتہ چلا نا کہ ابھی فرزند حسین ہے جو زندہ ہے، اس ملعون تلوار نکالی اور قتل کرنا چاہتا سید سجاد کو. ثانی زہرا نے دیکھا، اپنے آپ کو بھتیجے پر گرا دیا اور فرمایا ملعون اب تک جو خون بہا چکا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اس سجاد کو قتل نہیں ہوں. اور یہ ملعون پشیمان پیچھے لگا. یہ پہلا مقام جہاں پر ثانی زہرا نے زمانے کے امام کو بچایا ہے. اور دوسرا مقام کون سا؟ جب خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی. یہ وہ عظیم بڑی مصیبت ہے کہ آپ کے چوتھے امام واقعہ کربلا کے بعد جب اس واقعے کو یاد کرتے دھاڑے مار مار کے روتے اور یہ فرماتے میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا ہوں جب خیموں کو ہر طرف سے آگ لگی اور میری پھوپھیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف منتقل ہو رہی تھی اور دشمن منادی یہ ندا دے رہا تھا احرقوا بیوت الظالمین فإنهم لا حرمة لهم في الإسلام. ان ظالموں گھروں کو آگ لگا دو، اسلام میں چوتھے امام دھاڑے مار مار کر اس مصیبت کو یاد کرتے ہوتے تھے. جب خیموں کو آگ لگی نا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مخدرہ، ایک مجدلہ، ایک مزمہ خاتون جلتی ہوئے خیمے کے پاس پھر پیچھے ہٹتی ہے. میں آگے بڑھا اس کی بی بی جان لگتے آپ کی بہت قیمتی چیز اندر ہے، لیکن خیموں کو آگ نے گھیرا ہوا ہے، اندر نہ جائے اپنی جان بچائیں. بی بی فرمایا تجھے کیا معلوم میری قیمتی چیز اندر ہے؟ حجت خدا اندر رہ چکی ہے، زمانے کی امام اندر رہ چکا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ثانی زہرا جلتے ہوئے خیموں کے اندر گئی اور کچھ دیر بعد کیا دیکھا ایک نحیف جوان کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے باہر نظر آ رہی ہے. کیا خوب دار سرسی صاحب نے کٹے جس روز رن میں حضرت عباس کے بازو، بہت پیارا تخیل ہے. کٹے
जिस रोज रन में हजरत अब्बास के बाजू, उसी दिन से तेरे बाजू के ऊपर नील है। हकीकत है बात, ये मैं जाकिर नहीं है, जाकिर बयान कर मेरा हकीकत बयान करते हैं कि मदीने से चली सानी ज़हरा, 3 इमाम साथ हैं सानी ज़हरा के, सैयद सज्जाद और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, 3 इमामों के बावजूद अगर ज़ैनब चली है तो सिर्फ अब्बास के सहारे, अब्बास के सहारे। और इसकी दलीलें मौजूद हैं। एक दलील ये है जो आशूरा के दिन जब अब्बास से रमदार जा रहे थे ना मक्तल में, तो सानी ज़हरा ने फरमाया था अब्बास थोड़ी देर मेरे सामने बैठ जाओ, मुझे बाबा की एक हदीस याद आ रही है। अब कुछ सोचे अब्बास जैसे मुअद्दब भाई कैसे बैठोगे? आपने फरमाया मुझे ज़ादी मेरी सैयदादी बताएं कौन सी हदीस बाबा की याद आ रही है? तो फरमाया था सानी ज़हरा ने अब्बास मेरे बचपन का ज़माना था, एक दिन मैं बाबा की आगोश में बैठी हुई थी, अचानक अबा मेरे दोस्त से सिरकी, बाबा ने मेरे बाजों के बोसे लेने शुरू किए और सांस रो भी रहे थे। एक खिलाफे मामूल काम लेकर मैंने अर्ज़ की बाबा जान क्या वजह है? आप मेरे शानों के बोसे भी ले रहे हैं, सांस रो भी रहे हैं। तो बाबा ने फरमाया ज़ैनब वो वक्त बहुत दूर है, इसे याद करके मैं रो रहा हूँ। तो मैंने इसरार की दुआ में फरमाया था ज़ैनब बेटा एक वक्त आएगा जब तेरे दोनों बाजों में रस्म बांधे जाएंगे। बस बचपन की बात मेरे ज़हन में रह गई, मैं जवान हुई, एक वक्त आया मैं अपने घर में देखा करती थी मेरे हसन जैसे भाई हैं, मेरे हुसैन जैसे भाई हैं, मेरे अब्बास जैसे भाई हैं। मैं सोचा करती थी आखिर किसमें जुर्रत है कि मेरे बाजू को आज सुबह से देख रही हूँ एक एक करके मैदान जंग में जा रहे हो, वापस नहीं आ रहे हो। अब्बास अब जब तू भी जा रहा है ना, अब मुझे यकीन हो गया है आप मेरे सर से रिदा भी छीनी जाएगी, आप मेरे बाजू और मुझे असीर करके बाजारों और लफारों से रह जाए। एक ये दलील और दूसरी दलील यही है कि जब अब्बास से रमदार की लाश पर आए हैं ना मज़लूम करबला, एक जुमला खाया मज़लूम करबला ने क्या, अब्बास दुश्मन की जो आंखें आज तक तेरे खौफ से नहीं सो सकी थी, आज चैन से सोगी, और जो बहनें तेरे आस्ते पर मदीना से लेकर यहाँ तक चैन से सोई करती थी, आज बाद बेदार रहेगी, नींद नसीब नहीं। कटे जिस रोज रन में हजरत अब्बास के बाजू, उसी दिन से तेरे बाजू के ऊपर नील है ज़ैनब, और उठाकर जलते खैमों से भतीजे को नहीं लाई, उठाकर जलते खैमों से भतीजे को नहीं लाई, तेरे कांधों पे सारी नस्ल इस्माइल है ज़ैनब। सानी ज़हरा ने नस्ल इस्माइल को बचाया, आगे रसूल को बचाया है, रसूल में करबला की नस्ल को बचाया है और इमामों को बचाया है। दूसरा मकाम, तीसरा मकाम, आज 11 का दिन गुजर गया है ना, जरा 11 का मंजर अपनी नजरों के सामने लाएं। चंद बिखरी हुई लाशें एक तरफ हैं, पामाल लाशें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ क्या है उमर मेरे साथ अपने मनहूस सिपाहियों की लाशें दफनकारों का जनाज़ा पढ़ रहा है। ये मंजर अपनी नजरों के सामने लाएं। जब पाबंद रस्म होकर बहनें आई हैं ना मक्तल में, रिवायत के अल्फाज हैं ऊंट बैठने का इंतजार नहीं किया, जैसे खिज़ा के मौसम में दरख्तों के पत्ते जमीन पर झड़ते हैं ना, ऐसी सानी मुखद्दरात खड़े ऊंट जमीन पर आई हैं। हर मस्तूर अपने वारिस की लाश पर आई, सानी ज़हरा अपने भाई की लाश पर आई। अभी लाश पर मसरूफ थी क्योंकि सैयद सज्जाद के दोनों पांव ऊंट के नीचे से बांध दिए थे, दोनों पांव ऊंट के पेट के साथ बंधे हुए थे। सज्जाद पे ऊंट की पुश्त पर थे, नीचे नहीं आ सके थे। अचानक क्या देखा सानी ज़हरा ने कि मेरे सज्जाद का रंग तब्दील हो रहा है, चेहरे पर मौत की जर्दी छा रही है। बीबी को अपने भाई का गम भूल गया, अपने भाई की लाश को छोड़ा, वहां जहाँ सैयद सज्जाद सवार थे
मुझ पर अपने बेटे के कदमों पर हाथ रखा और अर्ज किया कि या ऐ मेरे बेटे माल यरा का तजूदु बिनफ्सिक, बेटा क्या वजह है, मैं देख रही हूँ अपनी जान से खेल रहे हैं, अपनी जान आप करीबुल मर्ग हो जा रहे हैं, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तो सही सज्जाद ने फरमाया कि जान आप नहीं देख रही हैं, हुज्जत खुदा की पहाड़ शुदा लाश करबला की जलती हुई रेती पर और उमर बिन साद अपने मरहूस सिपाहियों की लाशें दफन कर रहा है। यहाँ बीबी ने तीसरी बार सैयद सज्जाद की जान बचाई और फरमाया सज्जाद बेटा आप परेशान हो, सही अल्फाज सहीफा करबला में लिखे हो, आप से देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपके साथ मफहूम बात कर रहा हूँ। बीबी ने फरमाया कि बेटा परेशान ना हो, यहाँ पर बारगाह बनेगी, यहाँ पर गुंबद बनेगा, यहाँ पर हरम बनेगा, एक वक्त आएगा ये बन उजाड़ बन के रहेगा, यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आया करेंगे, ये वादा है, खुदा का वादा है, पैगंबर खुदा का वादा है आपके जद के साथ और आपके बुजुर्गवार के साथ। ये बचाया और चौथी मरतबा बीबी ने वहाँ बचाया जहाँ पर कि जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में सारी ज़हरा दाखिल हुई है ना, सारी बातें छोड़ देता हूँ, सिर्फ इसी बात पर इशारा करता हूँ। जब सानी ज़हरा आई है ना इब्ने ज़ियाद के दरबार में, इस अंदाज से आई है बीबी दरबार में कि जैसे एक फातिह किसी मफ्तूह के दरबार में दाखिल होता है, जैसे एक फातिह शिकस्त खुर्दा के पास आता है, इस अंदाज से सानी ज़हरा दरबार में दाखिल हुई है। इब्ने ज़ियाद ने जब ये देखा ना, खत मिटाने के लिए कहा मन हाज़िर मुतकब्बिरा, ये मेरे शाही जाहो जलाल को पाए हकारत से रोनती हुई मेरे दरबार में आने वाली कौन है? तो किसी मलऊन ने कहा हाज़िही ज़ैनब, क्योंकि मसला इस बार पढ़ा जा रहा है, इसका मैंने हम उतार दिया। किसी मलऊन ने कहा हाज़िही ज़ैनब बिन्त अली, यही अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। जब इस मलऊन ने सुना ना कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, इस मलऊन ने देखिए अब यहाँ पर पता चलता है सानी ज़हरा ने किस तरह तारीफ को बचाना है और किस तरह से भाई के खून के पैगाम को पहुंचाना है। इस मलऊन ने जब बीवी ने कहा ना, इस मलऊन ने जब सुना ना कि ज़ैनब बिन्त अली है, तो इसने अपनी खिफत मिटाने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़हकुम व क़तलकुम व अक्सरउ हुदूसतकुम, हमद उस ज़ात की जिसने तुम्हें कत्ल किया, जिसने तुम्हें रुस्वा किया, जिसने तुम्हें कत्ल किया और तुम्हारे वही के अफसाने को नौज़ुबिल्लाह झूठ साबित किया। जिसने बातें की ना, तो सानी ज़हरा ने क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबिय्यिही व तहरना मिन रिज्सि तत्हीरा, इन्नमा यफ्ताज़िहुल फासिक़ु व यक्ज़िबुल फाजिर व हुवा गैरुना। फरमाया हम तो ज़ात जिसने हमें अपने नबी के जरिए करामत अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई और हमें हर किस्म की पलीदी से दूर रखा। फिर फरमाया क्या है, रुस्वा फासिक होता है, झूठ फाजिर बोलता है, हम न फासिक हैं न फाजिर। ये वो दंदान शिकन जवाब दिया बीवी ने इस मलऊन को। ये मलऊन देखा ना जब इधर तो रुस्वाई हो गई है, इस मलऊन ने फिर अपने एक तो बीवी के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए और दूसरा फिर मजीद मज़लूम करबला के हदफ में इनहराफ पैदा करने के लिए और लोगों के सामने लोगों को दूसरी तरफ ले जाने के लिए, खुदा पर इल्जाम लगाने के लिए क्या कहा कि ज़ैनब कैफा रायत सुन अल्लाह बिअखीक, तूने देखा खुदा ने तेरे भाई के साथ क्या सलूक किया। देखिए ये यहाँ पर बीवी की जिम्मेदारी वाज़ेह होती है कि मलऊन क्या चाहता है कि कत्ल की जिम्मेदारी किस पर लगाए, ना खुदा पर लगे कि खुदा ने कत्ल किया, मैंने यजीद ने किसी और ने कत्ल नहीं किया। बीवी ने क्या फरमाया कि मा रायतु इल्ला जमीला, मैंने खुदा की तरफ से सिवाय हुस्न जमाल के और कुछ नहीं देखे। और फिर फरमाया कि मेरे भाई के लिए खुदा ने शाद के मनसब का इंतखाब कर रखा था, बस उस मनसब पर फायद हो गए। लेकिन याद रख अनकरीब खुदा तुम्हें तुझे और मेरे भाई को आखिरत में इकट्ठा करेगा, फिर वहां पर पता चलेगा कि जुल्म किसने किया है और मजलूम कौन था, फासिक व फाजिर कौन था और मजलूम कौन था। और फिर बीबी ने एक जुमला कहा, क्या फरमाया, सकलत का उम्मो के इब्न मरजाना, इब्न मरजाना तेरी माँ तेरे गम में रोए। ये बहुत बड़ा जुमला है, जरा सोचे जो बीबी असीर होकर बाज़ाहिर एक फातिह के दरबार में खड़ी है, उसको इतना बड़ा जुमला कहना कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, ये बहुत बड़ा जुमला है। इस मलऊन ने सुना ना तो जल्लाद को बुलाया कि जाकर इसको कत्ल कर ले। ये अजीब है वाकई, जुल्म की इंतहा। देखिए कत्ल कर, लेकिन बहरहाल दूसरे ने मुदाखलत की और बीबी को कत्ल कर सका, इरादा की कत्ल का। ये यहाँ तक। और ये इसके बाद इसने पूछा, किससे पूछा, सैयद सज्जाद से,
تو دیکھے نا اسیر ایک جوان موجود ہے ابھی تک، پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ اس معلوم نے کیا کہا کہ کیا علی حسین کے بیٹے علی کو تو خدا نے قتل نہیں کر دیا؟ لیکن جگہ جگہ خدا کر منسوب کر رہے، خدا نے قتل نہیں کر دیا علی کے بیٹے اس کو، حسین کے بیٹے علی کو۔ امام نے کیا فرمایا؟ بل اس ملعون نے کیا کہا؟ امام نے کیا فرمایا؟ اس ملعون نے کہا کہ اس نے خدا نے قتل نہیں کیا۔ امام نے کیا فرمایا کہ نہیں نہیں، میرا بھائی علی اکبر تھا، اس کا نام بھی علی تھا، میرا بھائی علی تھا، اس کا نام اکبر تھا، اور اس سے خدا نے نہیں بلکہ تیرے کو معاشرے میں قتل کیے۔ اس نے پھر کہا بل اللہ قتل، بلکہ خدا نے قتل کیا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ خدا روح قبض ضرور کرتا ہے لیکن قتل خدا نہیں کہ بلکہ تیرے اسماعیل نے قتل کیے۔ اس معلوم نے جب دیکھا نا یہ قیدی میرے سامنے اس جرأت سے بات کر رہا ہے تو جلاد کو حکم دیا کہ جا کر اس کا سر قلم کر دے۔ یہ چوتھا مقام ہے جب ثانی زہرا نسل امامت کو بچا رہی ہے۔ جناب ثانی زہرا آگے بڑھی اور فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بھتیجوں کا قتل نہیں ہونے دوں۔ اب تک جو خون بہا چکے کیا کافی نہیں ہے؟ ابن اجاز سے فرمایا، اور پھر سید سجاد نے کیا فرمایا کہ ابل قتل تو حد دو نیچے بنا مر جانا، کیا تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اما علمت ان القتل لنا عادہ وکرامۃ الشہادہ، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے اور راہ خدا میں شہید ہونا تو ہماری عزت ہے۔ یہ چار مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں پر ثانی زہرا نے زمانے کے امام کو بتایا۔ باہر وقت شاید گزرتا جا رہا ہے، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ثانی زہرا کی۔ یہ کون سی ذمہ داری تھی؟ کہ نسل امامت کو بچانا تھا۔ اور ایک اور بڑی ذمہ داری جو کی ہے وہ کیا تھی؟ کہ بھائی کے خون کے پیغام کو پہنچانا۔ میں صرف ایک دو بیوی کی خطبوں سے ایک دو جملے عرض کر دوں۔ روایت میں کہ جب بیوی کو لائے گئے ہیں نا بازار کوفہ میں، اس طرح تصور کریں کہ جب شہزادیوں کو شہر کوفہ میں لایا گیا ہے نا تو پہلی جو نظر پڑی کیا پڑی کہ دروازہ کوفہ پر جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا، پہلی مصیبت۔ زہر اس عرصے میں جناب ثانی زہرا نے جب مخدرات مسلم کی زیارت نہیں کی تھی، کیا دیکھا جناب مسلم کا سر نو کے سنا پر اور لٹکا ہوا ہے، دروازہ شہر پر لٹکا ہوا ہے۔ ثانی زہرا کو بازار میں لایا گیا، ابھی بازار میں ہمیں دربار تک نہیں پہنچی، دربار میں ہیں۔ اب بازار میں ذرا ماحول دیکھیں، بازار کیا ہے، سامنے سر نو کے سنا پر موجود ہیں، لوگ دف بجا رہے ہیں، تبل بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس انداز میں ثانی زہرا بازار میں داخل ہوئی ہیں۔ آیت اللہ سید ابوالفضل دستیابی شیرازی کے الفاظ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بی بی نے کیا کیا؟ فآمات، بی بی نے اشارہ فرمایا کس کی طرف؟ الی الناس، لوگوں کی طرف، انسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ یعنی دیکھیں نا ذرا منظر دیکھیں ذرا بازار کا کہ سر کٹے ہوئے سر بیوی کے سامنے ہیں، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، یہ سارے مناظر سامنے ہیں، لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، تب تبل بجائے جا رہے ہیں، فاخر اس لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ اس ماحول میں ثانی زہرا نے کیا کیا؟ فآمت الناس انسکتو، لوگوں کی طرف اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ۔ علی کی بیٹی تھی زہرا، خود بھی ولایت رکھتی ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں نہ صرف یہ لوگوں کے سانس گلے میں رک گئے، خاموش ہو گئے سب، بلکہ یہاں تک کہ اونٹوں گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹی تھی، گھنٹوں کے واسطے خاموش ہو گئے، سکوت چھا رہی ہوئی پوری مجھے پر۔ فرتلت الانفاس وسکت الاجراس، لوگوں کے سانس رک گئے اپنی جگہ پر، گھنٹوں کی آوازیں بھی خاموش ہو گئی۔ بی بی نے متعارف کروایا کیا؟ الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار۔ رسم یہ ہے معمول اہل بیت پیغمبر کی، اپنے رسول کہتے ہیں جدی کے لکھا نے کیا فرمایا؟ سلام میرے باپ پر سلام ہو۔ لوگ پتہ چلے میں کس کی بیٹی ہوں، میں اس رسول کی بیٹی ہوں، رسول کلم پڑھنے والے ہوں۔ اور پھر فرمایا کیا؟ اما بعد یا اہل کوفہ یا اہل الخطل والغدر والخزل اتبکون فلا رکعت الدم ولا حضر النت ان مسلکم کمثل الذی نقض غزلها الباطل والکاسبین۔ بار کو صحیح طرح سے ان کی توہین کی، ان کو یعنی برا بھلا کہا، یعنی اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، ان کی ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو اس طرح سے فرمایا کہ تمہاری مثال کس طرح کی ہے؟ اس عورت کی سی ہے، تم دھوکہ باز ہو، تم فریبی ہو، تم کیا قسم کے لوگ ہو، تم واقعی دعوت دے کر میرے بھائی دھوکہ بازی کرنے والی ساری بات۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو کیا کرتی تھی؟ چرخہ کاٹتی تھی اور پھر اس کو بے شرے سے کر دیتی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ اسلام لے کر آئے، مسئلہ ٹھیک ہے نا، میرے بھائی کو دعوت دی، اس ساری بات تم نے کی، کیا کہ سارا اپنے کی کرتے ہوئے پانی پھیر دیا۔ پھر اس نے کیا فرمایا بی بی نے؟ ویلکم
یا الکفا وائے ہو تمہارے اوپر کیا اتدرون ایقبل رسول اللہ فرائتم کہ تمہیں معلوم ہے تم نے کس پیغمبر خدا کس جگر گوشتی کو پارا پارا کیا ہے وَيَا كَرِيمَةً لَهُ أَبْرَزْتُمْ تمہیں معلوم ہے تم نے کس رسول کی دختر کو سریعام بازار درباروں پھرایا ہے وَيَا دَمٍ لَهُ سَفَقْتُمْ تمہیں معلوم ہے تم نے کس پیغمبر خدا کے کس جگر گوشتی کا خون بہایا ہے وَيَا حُرْمَةٍ لَهُ انتہقتم اور تم نے رسول خدا کی اس قدر بے حرمتی کی ہے. یہ ساری باتیں بی بی نے کی اور پھر یہاں تک پہنچی افعجبتم ام مطرت السماء اگر تم اس بات پر کیا تعجب کرو گے اگر آسمان سے خون یا برسنا شروع ہو جائے اور دمن ام مطرت السماء دمن والعذاب الاخرۃ اقصی وانتم لا تنصرون لیکن یاد رکھو آخرت کا عذاب جو انتہائی تمہاری رسوا کن ہوگا وہاں پر تمہاری کوئی نصرت کرنے والا بھی نہ ہوگا. یعنی خطبہ دیے باہر چند الفاظ میں بات سے پڑھ بھی آپ سامنے یہ خطبہ دیے بی بی نے اب روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی خطبے کے بعد لوگ اپنی انگلیاں منہ میں داب کر رو رہے تھے اور حیرت سے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے. راوی کے الفاظ ہیں کہ بخدا میں نے نہیں دیکھا ایک خاتون ایسے ماحول میں جب ہر طرف جشن منایا جا رہا ہو جس کے سر پر ردا نہ ہو جو خود اس کے ہاتھ پر گردن باندھے ہوئے ہوں جو بے پناہ اونٹ پر سوار ہو اور جس کے سامنے بھائیوں کے سر لوگ اس طرح پر ہوں اس انداز سے بول رہی ہو. راوی کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے وہ کہ علی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے وہ علی کی زبان سے الفاظ نکل رہے اپنے الفاظ کہے. اور اس کے بعد جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد بی بی نے یہ چند اشعار پڑھے. کیا ان میں سے ایک شعر یہ تھا کیا قتلتم اخی صبرا فویل لکم فرمایا وائے ہو تمہارے اوپر ہلاک تمہارے لیے قتلتم اخی صبرا تم نے میرے بھائی کو صبر کے ساتھ قتل کیا ہے. اس صبر کے الفاظ مظلوم کربلا کی زیارات میں بھی ہیں روایات میں بھی ہیں امام سجاد علیہ السلام کے خطبے میں بھی ہیں جو بعد میں امام نے اس میں دربار میں دیا اور امام سجاد علیہ السلام کے یہی جو لفظ ہے جناب ام کلثوم کے اس شعر میں کیا قتلتم اخی صبرا فویل لکم تم نے میرے بھائی کو صبر کے ساتھ قتل کیا ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں مقتول صبر اس مقتول کو کہا جاتا ہے اس مقتول کو رسم تھی زمانہ جاہلیت میں کہ جاہل کیا کیا کرتے تھے ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے اور درمیان میں ایک حیوان کو چھوڑ دیتے اور پھر کیا کرتے تھے ہر شخص کے ہاتھ میں کسی کا پتھر ہوتا کسی کا نیزہ ہوتا کسی کا تلوار ہوتا اس حیوان کو پتھر مسئلہ مارتے. اب حیوان گھبراتا اب ہر طرف دوڑتا اس دائرے کے دائرے میں جس کے پاس سے گزرتا کوئی اس پر نیزہ مارتا کوئی اس پر تلوار مارتا کوئی اس پر پتھر مارتا کوئی اس پر خنجر مارتا اور اس انداز سے تڑپا کر اس حیوان کو مارتے تھے. جب پیغمبر خدا تشریف لائے حضور نے منع فرمایا کہ حیوانوں کو اس انداز سے قتل نہ کرو اس لیے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک حیوان پر اس انداز میں قتل کیے جائے. لیکن افسوس امت رسول نے جس کام سے پیغمبر رحمت نے حیوانوں کو مارنے سے منع کیا تھا امت رسول نے اس انداز میں پیغمبر خدا کے نواز کو قتل کیا. اس انداز سے عاشور نے قتل کیا کہ مظلوم کربلا ہزاروں کے لشکر میں گھرے ہوئے تھے کوئی تیر مار رہا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا کوئی تلوار کے زخم لگا رہا تھا. اس ایک آیت مقتول صبر نے کیا فرمایا قتلتم اخی صبرا فویل لکم ستجزون نارا حرها يتوقد سفکتم دمان حرم اللہ سفکها وحرمها القرآن ثم محمد. بیوی نے سارے اشعار پڑھے اور پھر فرمایا الا فبشروا بالنار انکم غدا لفی سقر حقا یقینا تخلدوا. یہ بیوی نے سارے اشعار پڑھے اور انہوں نے نوید سنائی کہ جہنم میں تم جلتے رہو گے جو عذاب اور عذاب خدا میں جلو گے اس جرم میں جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ انجام دیے. بہر اس کے بعد دربار میں لایا گیا. میں صرف ایک چند جملے آپ کے سامنے امام سجاد خطبے کی عرض کر دوں کہ مظلوم جب سید سجاد آئے ہیں نا تو کیا فرمایا یہ جو خطبہ دی سید سجاد نے ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے ومن لم یعرفنی فانا جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے فانا علی بن الحسین المذبوح بشد الفرات من غیر ذخر ولا تراس بے گناہ مارا گیا میرا بابا جس کا بیٹا ہوں. انا ابن من انتهك حریمه وصلب نعیمه وانتهب ماله وصبي عياله انا ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخرا. یہ الفاظ سید سجاد کے بھی ہیں. اور پھر فرماتے ایھا الناس ناشدتکم باللہ هل تعلمون انکم كتبتم الى ابی وخدعتموه
میں تجھے خدا کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم نے میرے بابا کو خط نہیں لکھے تھے اور پھر میرے بابا کے ساتھ سارا فریب کیا، میرے بابا کو شہید کیا؟ بِعِجَّةِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ لَكُمْ، کل قیامت کے دن میرے بابا میرے نانا کے ساتھ کس انداز سے آنکھ میں ملاؤ گے جب میرے نانا یہ تم سے فرمائیں گے قتلتم عطرتی وانتہکتم حرمتی فلستم من امتی، تم نے میری عطرت کو قتل کیا، میری بے حرمتی کی، بس تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ پر اس انداز میں ثانی زہرا نے، ام کلثوم سلام اللہ علیہما نے اور سید سجاد نے اپنے خطبوں کے ذریعے اپنے بھائی کا اور اپنے پدر بزرگوار کے خون کے پیغام کو ان انسانوں تک پہنچایا۔ اور حقیقت یہ ہے اگر یہ خطبے نہ ہوتے ثانی زہرا کے اور سید سجاد کے، آج دین اس طرح ہمارے پاس نہ ہوتا، اس لیے کہ بنی امیہ کے ساتھ پاس پروپیگنڈی کی وہ طاقتور مشینری تھی جس نے مولا کائنات جیسی ہستی کو نعوذ باللہ شام کے لوگ اس نے بے نیاز ثابت کر رکھا، بے نماز ثابت کر رکھا تھا کہ جب اسلام کے پہلے مظلوم کی شہادت ہوتی ہے محراب عبادت میں تو شام کے لوگ اپنی انگشت بد انداز پر کہتے ہیں بھلالی مسجد میں جایا کرتے تھے۔ زہرا جو جس کے پاس اتنا زیادہ پروپیگنڈے کی طاقت تھی، یقیناً مظلوم کربلا کے خون کو وہ دفن کر دیتے کربلا کی سرزمین پر اور اس کو تاثیر نہ ہونے دیتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر یزید نے اپنے وہ آباء و اجداد کا بدلہ لینے کی واقعی نصیب کی ہے بنات زہرا کو، لیکن حقیقت یہ کہ یزید کی بہت بڑی تاریخی سیاسی غلطی تھی، اگر قتل نہ کرتا اور ان مخدرات کو واپس عزت و احترام سے مدینہ بھیج دیتا تو پھر بھی یقیناً مظلوم کربلا خون کو تاثیر نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس نے بظاہر ظلم کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ثانی زہرا نے اس ظلم سے اس انداز سے استفادہ کیا ہے کہ مظلوم کربلا کے خون کو کوفہ میں پہنچایا ہے اور پھر شام کے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور یہ جو ہم بعد میں سارے قیام دیکھتے ہیں، چاہے توابین قیام ہو، مختار قیام ہو، یا خود شام کے اندر جب خطبے دیے نا ثانی زہرا نے اور سید سجاد نے، اور پھر جو آخری خطبہ مظلوم سید سجاد نے مسجد امی میں دیا ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ اسی خطبے کے بعد مسجد امی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آخر کو ختم ہو گیا بیعت کا مسئلہ، آخر کو ختم ہو گیا بیعت کا مسئلہ، طالب نہ ہوگا کوئی بھی اب کائنات میں۔ زینب نے صبر و ضبط کی چادر میں باندھ کر بیعت کی لاش پھینک دی نہر فرات۔ یہ احسان ہے ثانی زہرا کا، احسان ہے سید سجاد کا، یہ احسان ہے ام کلثوم و دیگر مخدرات عصمت طہارت کا واقعہ ہے۔ آج ہم چین سے بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں، مجالس کر رہے ہیں، اسلام باقی ہے، سب کچھ باقی ہے، تو کس کے صدقے میں؟ ان خطبات کے صدقے میں ہے۔ میسم مزاج لوگ گھروں سے نکل پڑے، میسم مزاج لوگ گھروں سے نکل پڑے، عابد کی بیڑیوں کی جہاں تک صدا گئی۔ میسم مزاج لوگ گھروں سے نکل پڑے، عابد کی بیڑیوں کی جہاں تک صدا گئی، اور خیموں کی آگ بجھ گئی کچھ دیر میں، مگر ہر دور کے یزید کا چہرہ جلا گئی۔ یہ احسان ہے۔ آج 11 محرم الحرام کا دن گزر گیا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سال 61 ہجری کی 11 محرم الحرام کے میدان کربلا میں لے کر چلیں۔ صرف چند جملے عرض کر دوں، روایت میں آپ کے سب سامنے ہے کہ جب آج 11 محرم الحرام کا دن آیا ہے نا، ماں باپ کے دیے زیور تو اتارے جا چکے تھے نا، لٹ چکے تھے شام غریبہ کو، یزید کے دیے ہوئے زیور ثانی زہرا نے اور دیگر مخدرات نے پہنے ہیں۔ اب جب مہمنوں پر سوار ہونے کا وقت آیا ہے نا، ثانی زہرا نے ایک ایک مستور کو خود سوار کیے محمل پر۔ جب سب مستورات کو ثانی زہرا نے سوار کر لیا نا، اور آخر میں تنہا رہے گی ثانی زہرا، فنظرت یمینا و شمالا، بیوی کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ یقیناً ثانی زہرا کو وہ وقت یاد آ رہا ہوگا کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک جب بھی میں سوار ہونا چاہتی تھی، کبھی عباس آ جائے کرتے تھے، کہیں سے اکبر آ جائے کرتے تھے، کہیں سے قاسم اور محمد آ جائے کرتے تھے، لیکن آج علی کی بیٹی تنہا ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ساری لاشیں بے گور و گفر کربلا کی لگتی ہوئی ریتی پر پڑی ہیں۔ عجب نہیں کہ ثانی زہرا نے فرمایا ہو عباس آج زینب سوار ہونا چاہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کل سوار کرنے کے لیے آ جائے کرتے تھے لیکن آج بھی سوار کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہو۔ بار جیسے تیسے کر کے ثانی زہرا سوار ہوئی ہیں۔ اب دونوں طرف سے ملتا ہے مقاتل کی کتابوں میں کہ یا بی بی نے خود فرمایا تھا
کہ ہمیں مقدس سے گزارا جائے تاکہ ہمیں آخری دفعہ اپنے ورثاء کی لاشوں سے الوداع کر لیں. اور ایک یہ بھی ملتا ہے کہ دشمن نے جان بوجھ کر مستورات کو مقدس سے گزارا تاکہ اپنے عزیزوں کی پامال شدہ لاشوں کو دیکھیں گی تو ان کے زخم مزید تازہ ہو جائیں گے. بہرحال آئی ہیں ثانی زہرا اور باقی مخدرات مقتل میں اس طرح کی سنہ رکھتے ہیں کہ بیویوں نے جب نظر پڑی ہے نا بے گور و کفن لاشوں پر اب اٹھ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا ہے. جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے زمین پر آتے ہیں نا ایسی ثانی زہرا اور باقی مخدرات کھڑے اونٹوں سے زمین پر آئی ہے. اب ہر مستور اپنے وارث کی لاش پر آئی ہے. ثانی زہرا وہاں آئی ہیں جہاں مظلوم کربلا کی لاش پڑی ہے. میں یہاں پر چند جملے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کی عرض کر دوں. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں جب ثانی زہرا آئی ہے نا بھائی کی لاش پر حسین نے 3 کفن پہنے ہوئے تھے. حسین نے 3 کفن پہنے ہوئے تھے. کہتے پہلا کفن پتھروں کا کفن تھا. ثانی زہرا نے مصروف ہاتھوں کے ساتھ پتھر ہٹائے ہیں. کہتے دوسرا کفن ٹوٹے ہوئے نیزوں کا کفن تھا, ٹوٹی ہوئی تلواروں کا کفن تھا. ثانی زہرا نے مصروف ہاتھوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے نیزے ہٹائے ہیں, ٹوٹی ہوئی تلواریں ہٹائی ہیں. اور تیسرا کفن جس میں پواس تیروں کا کفن تھا. بیوی نے مصروف ہاتھوں کے ساتھ پتھر ہٹائے ہیں, نیزے ہٹائے ہیں, تلواریں ہٹائے ہیں, تیر ہٹائے ہیں. اب رسم دنیا ہے جب کفن کے بند کھولے جاتے ہیں نا تو مرنے والے کا چہرہ دیکھا جاتا ہے. ثانی زہرا نے بڑی مشکل کے ساتھ ساری چیزیں ہٹائیں. اب جب نظر پڑی نا تو کیا دیکھتی ہے, سار تو لوگ کے سینہ پر ہے اور کٹی ہوئی مظلوم کربلا کی سارا برید لاش کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑی ہے. سگی بہن زینب جیسی بہن بھائی کو نہ پہچان سکی. ایک دکھ بھرا جملہ کہا, 3 بین کیے, آنتا خل حسین, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ آنتا ابن والدی, کیا تو ہی میرے بابا علی کے بیٹا ہے؟ آنتا ابن امی, کیا تو ہی میرے ماں جائے زہرا ہے؟ اگر تو ہی حسین ہے تو کوفہ و شام کے اسیر بہن کا سلام قبول کیا. اور پھر سید ثانی زہرا جھکی ہیں اور اس جگہ کا بوسہ لیا ہے جہاں کا بوسہ نہ آج تک نانا رسول نے لیا تھا, نہ بابا علی نے لیا تھا, نہ ماں زہرا نے لیا تھا, نہ بھائی حسن نے لیا تھا. ثانی زہرا جھکی ہیں اور اپنے زخمی ہونٹ حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر رکھا اور اس کا رخ کیا اپنے نانا رسول کی طرف اور ایک جملہ کہا, نانا صلی علیہ ملائکۃ السماء ھذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرداء لبنات الصبایا. نانا یہ وہی حسین ہے جس سے مہر نبوت پر سوار کر کے آپ مدینہ گلیاں پھرایا کرتے تھے. آج زمین پر آج کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑا ہوا ہے. پھر ثانی زہرا نے رخ کیا اپنی ماں زہرا کی طرف اور کہا, یا اماں یبن خیرت البشر, اے میری ماں زہرا, آج صحرائے کربلا میں دیکھیں نا یہ آپ کا وہی حسین ہے جس سے چکیاں پیس پیس روانہ کرتی تھی. آج کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑا ہوا ہے, نہ سر پر نہ بدن کے ساتھ سر ہے, نہ سر پر امامہ ہے. اے میری ماں زہرا, آج دیکھیں نا آپ کی بیٹیاں اسیر ہو چکی ہیں, ہمارے سروں سے ردائیں اتاری جا چکی ہیں اور ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کی طرف لے جایا جا رہا ہے. پھر ثانی زہرا نے ایک بہت دکھ بھرا جملہ کہا اپنے بھائی سے جس کے بارے میں سن کر راوی کہتے ہیں واللہ ابقت کل عدو و صدیق, کہ ثانی زہرا کی سنوہے نے ہر دوست دشمن کو رونے پر مجبور کر دیا. بیوی نے کیا فرمایا, اے میرے بھائی اگر تو سفر پر گیا ہوتا تیری واپسی کی امید ہوتی, اگر تو بیمار ہوتا زخمی ہوتا تیرے شفا یاب ہونے کی امید ہوتی, لیکن کیا کروں تو ایسے سفر پر چلا گیا ہے جہاں سے واپس نہیں آیا جا سکتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم لا نقبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين والشايات وبايات وتابعت القتل ماتم الحسين.